باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم مکرم دوستو پیارے بچوں اور خواتین السلام علیکم. میں آپ کا خادم خواجہ شمس الدین عظیمی مراقبہ ہال کراچی سے مخاطب ہوں. میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میرا جو علم ہے وہ میرے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی رحمت سے اور واسطے سے مجھے منتقل ہوا ہے. اور مختصراً یہ عرض کروں کہ یہ علم کوئی نیا علم نہیں ہے. اس علم سے ہر پڑھا لکھا آدمی اور ہر باہوش و حواس انسان واقف ہے. واقفیت سے میری منشا یہ ہے کہ اس بات سے ہر آدمی واقف ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں موجود تھا، اور آدمی اس بات سے بھی واقف ہے یہ دنیا ایک عارضی اور غیر مستقیم نظام کے اوپر قائم ہے. اس لیے کہ جو آدمی یہاں آتا ہے بالآخر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا اور اس دنیا میں زندہ رہ کر ماہ سال گزار کر 60 سال 70 سال 80 سال یا زیادہ عمر گزار کر بالآخر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی ایک دنیا سے وہ آتا ہے، دوسری دنیا میں قیام کرتا ہے، اور تیسری دنیا میں وہ جانے پر مجبور ہے. یہ 3 زون ہیں. ان 3 زون میں ہر نفس، ہر آدمی
ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ اور زمین کے اوپر موجود ہر تخلیق اس پروگرام میں شامل ہے، اور اس پروگرام سے کسی بھی طرح کوئی فرد، کوئی آدمی، کوئی مخلوق انحراف نہیں کر سکتی۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھانا، بتانا اتنا کچھ ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں موجود ہے وہ یہ جانتا ہے میں کہیں سے آیا ہوں۔ ہر وہ آدمی جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس کو تو اس بات کا علم ہے کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا، لیکن اس کے پسماندگان کو بھی اس بات کا علم حاصل ہے کہ کوئی آدمی جو بھی یہاں آتا ہے وہ کچھ دیر قیام کرتا ہے اور بالآخر یہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ آنے سے پہلے ہم جس دنیا میں تھے اس کے بارے میں ہمارا شعوری علم منفی یا نفی کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آنے سے پہلے ہم کس دنیا میں تھے، وہاں کیا کرتے تھے، خورد و نوش کا وہاں کیا انتظام تھا، رہائش کا کیا طریقہ کار تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم کسی دنیا سے آئے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کا جو وسیلہ بنے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، اور اس دنیا میں جو نشو و نما ہوئی اس کا وسیلہ پہلے والدین، پھر برادری، پھر خاندان، پھر کنبہ، اور پھر معاشرہ وسیلہ بنا۔ اب تیسری دنیا میں جہاں ہم چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے اطلاعات فراہم ہوئیں کہ ایک دنیا دارالعمل ہے اور ایک دنیا نتائج کی دنیا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتائج دو طرح مرتب ہوتے ہیں، ایک اس دنیا میں اور ایک اس دنیا سے جانے کے بعد۔ یہ 3 زون ہیں جن میں ہم رد و بدل ہو رہے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو شعوری اعتبار سے بالکل صفر ہوتے ہیں، ہم کسی کو پہچانتے بھی نہیں، ہم چل بھی نہیں سکتے، پھر بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہوش و حواس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر اس دنیا میں بتدریج ہر عنوان سے، ہر زاویے سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری ترقی بھی ہوتی ہے، ہمارا تنزل بھی ہوتا ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، ہماری دشمنیاں بھی چلتی ہیں، رحم دلی بھی قائم رہتی ہے، اور بالآخر یہ سارے اعمال بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہ سارے اعمال بھی اسی مقام پر رہ جاتے ہیں۔ ہماری ساتھ اگر کچھ جاتا ہے تو اس کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ سب کچھ جاتا ہے۔ یہ ہماری ایک سرکل ہے جو
جاری و ساری ہے اور ہم سب اسی سے گزرتے ہیں. اس دنیا میں آنے کے بعد جن ادوار سے آدمی گزرتا ہے اس میں ایک بچپن کا دور ہے، ایک جوانی کا دور ہے اور ایک بڑھاپے کا دور ہے. بچپن کے دور میں ہم تفکرات سے، پریشانیوں سے آزاد رہتے ہیں. جوانی کے دور میں آدھے آدھے تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ پریشانیاں قبول ہوتی ہیں اور کچھ پریشانیاں ناقابل قبول ہوتی ہیں، یعنی ان کی اہمیت نہیں ہوتی. پھر ہمارے تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہماری تجربات بتاتے ہیں ہم خوش ہیں. یہ خوشی اور پریشانی کا دور بہت طویل دور لگتا ہے، جبکہ ماحول کے حساب سے، جوانی اور لڑکپن کے حساب سے یہ دور اتنا طویل نہیں ہوتا. جب آدمی پیدا ہوتا ہے خوش رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، آرام و آسائش کے لیے وہ خود کچھ نہیں کرتا، سب کچھ دوسرے کرتے ہیں. جوان ہوتا ہے تو ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اپنے بھی ذمہ داری محسوس کرتا ہے اور اپنے متعلقین کی ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے. پھر ذمہ داریاں اس کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ دوسروں کی بھی پریشانیاں محسوس کرتا ہے اور اپنے بھی پریشانی محسوس کرتا ہے. اور نتیجتاً یہ ہے کہ وہ جو آسانیاں اور آسائش اور آرام کی زندگی ہے وہ اس کو تقریباً بھول جاتا ہے اور ایک عجیب پریشانی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. بے یقینی کا دور، مستقبل کے خوفناک واقعات کا اندیشہ، بیماریوں کا اندیشہ، بچوں کی طرف سے فکر مندی، بیوی کی طرف سے فکر مندی، بیویوں کو شوہر کی طرف سے فکر مندی، تعصب، دشمنی، اناد، بغض، فساد، رحم، مہربانی، عطا، بخشش، پیار، یہ سب زندگی میں اس کی زندگی کے محوسال بنتے ہیں، اس کی زندگی کے دن بنتے ہیں. اور نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پریشان آدمی بھی یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور خوش رہنے والا آدمی بھی یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اب اس میں دو گروہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ایک یہ کہ ان کی زندگی میں خوشی کا مقام زیادہ ہے، اور ایک وہ جن کی زندگی میں خوشی تقریباً مفقود ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں. آدمی جب مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے تو بیمار بھی کم ہوتا ہے، پریشان بھی کم ہوتا ہے، صحت بھی اس کی اچھی رہتی ہے. لیکن اگر ذہنی طور پر وہ پریشان ہو، فکر مند ہو، خوف ہو، ہراس ہو، ڈر ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، فساد ہو، تو آدمی کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. موجودہ دور میں یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے پریشانی کا دور ہے، پریشانی زیادہ ہے اس دور میں. باوجود ہے کہ
ہر آدمی کے پاس گھر ہے، ہر آدمی کے پاس آسائش کے وسائل ہیں، ہر آدمی کے پاس الحمدللہ اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، برادری ہے، کنبہ ہے، خاندان ہے، کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان ہے۔ تلاش یہ کرنا ہے کہ آدمی پریشان کیوں ہے۔ پہلی بات تو بہت آسانی کے ساتھ یہ عرض کی جا سکتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیدائش کے بعد وہ کون سا دور ہے جس میں ہم پریشان نہیں ہیں، یہ پریشان نہیں ہوتے۔ وہ کون سا دور ہے جس میں ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور پرسکون بھی رہتے ہیں، اور وہ کون سا دور ہے جس میں پرسکون زندگی تقریباً ہم سے روٹھ جاتی ہے اور پریشانی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ ادوار ہیں زندگی کے، عمر کے، جس سے ہر آدمی گزرتا ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے اس بات کو کہ جب تک آدمی معصومیت، بچپن اور لاشعور کے تابع زندگی گزارتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اور جیسے جیسے بچپن سے وہ دور ہوتا ہے، لاشعور کی جگہ شعور کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ لاشعور پس پردہ چلا جاتا ہے، تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بے شمار علاج ہیں، ڈاکٹری علاج بھی ہے، لوگ وظیفے وظائف سے بھی علاج کرتے ہیں، لوگ دم دروس سے بھی علاج کرتے ہیں، بے شمار طریقے ہیں۔ لیکن اگر اپنی زندگی کا تجزیہ کیا جائے اور مطالعہ کیا جائے تو ہر آدمی کو اس بات کا تجربہ حاصل ہے کہ ایک اچھی زندگی، طویل وفا، وہ خوش رہا ہے، خوشی کے عالم میں رہا ہے، بے فکری کی زندگی اس نے گزاری ہے۔ اس بے فکری کی زندگی کو ہم بچپن کا نام دیتے ہیں، طفولیت کا نام دیتے ہیں، رضاعت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم اس بچپنے سے جتنے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے ہمارے اوپر پریشانیاں غالب آ جاتی ہیں۔ تو مختصر یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر شعور کے مقابلے میں لاشعور کا غلبہ رہتا ہے ہم خوش رہتے ہیں، اور جب لاشعور کے مقابلے میں شعور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آدمی تقریباً آدھی زندگی سوتا ہے، آدھی زندگی جاگتا ہے۔ جاگنے کی زندگی میں زیادہ وقت پریشانی میں گزرتا ہے، سونے کی حالت میں پورا وقت پریشانی سے آزاد گزرتا ہے۔ اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعوری زندگی جاگنے کی زندگی ہے اور سونے کی زندگی لاشعوری زندگی ہے۔ اب اس کی بات کو یہ بھی کہہ لیجئے، جب ہم شعوری زندگی میں ہوتے ہیں تو روح سے دوری محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم لاشعور میں ہوتے ہیں تو روح سے قربت محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم شعوری زندگی میں ہوتی ہے ٹائم اسپیس مسلط ہو جاتا ہے ہمارے اوپر۔ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، خواب میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر شعور کی جگہ لاشعور کا غلبہ ہو جاتا ہے۔
انسان بھی مذہب سے متعلق ہو، اگر خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اپنی لاشعوری زندگی کو تلاش کرے، لاشعوری زندگی کے جو ماہ سال گزر چکے ہیں ان کو دہرائے۔ مثلا بچے آپس میں لڑتے ہیں اور فوراً ہی دوستی بھی کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ چونکہ لاشعوری زندگی میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اس لیے وہ شعوری مزاحمت کو اتنا محسوس نہیں کرتا جتنا ایک بڑا آدمی شعوری مزاحمت کو اس لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ لاشعور سے دور ہو گیا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ سونے کی حالت میں آدمی کے اوپر سے پریشانی کا، خوف کا، ڈر کا، نا امیدی کا، مایوسی کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مصنوعی طور پر بھی نیند کا غلبہ ہو جائے تو جس کو ہم بے ہوش ہونا کہتے ہیں، تو بڑے سے بڑا آپریشن کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی مزاحمت ہوتی ہے۔ جیسے ہی آدمی لاشعور سے شعور میں منتقل ہوتا ہے تو دنیاوی تجربات کی بنیاد پر وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے، رحمت بھی محسوس کرتا ہے، غضب و غضب بھی محسوس کرتا ہے، جالس بھی ہوتا ہے، بخل سے بھی کام لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں جن علوم کا طالب علم ہوں وہ روحانی علوم ہے۔ روحانی علوم کے طالب علم کی حیثیت سے میرے تجربات یہ ہیں کہ آدمی شعوری زندگی میں اور لاشعوری زندگی میں توازن قائم کر لے تو آدمی پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شعوری زندگی اور لاشعوری زندگی میں توازن قائم نہ رہے تو پھر آدمی کے اوپر پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا غلبہ ہو جائے گا، آدمی بیمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے شعوری طور پر وہ پریشان ہوتا ہے، کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ شعوری طور پر انتقام کے جذبے میں جلتا بھونتا رہتا ہے، کسی سے خطرہ لاحق ہو جائے ظاہر ہے شعوری طور پر وہ ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر شعور اور لاشعور دونوں متوازی ہوں تو ایک اعتدال قائم ہوگا، اور اس اعتدال کی بنیاد پر خوف اگر ہوگا تو امید بھی قائم ہوگی، خدا نخواستہ غم اگر ہوگا تو غم کے توازن کو خوشی بگڑنے نہیں دے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم لاشعوری زندگی سے دور ہو جائیں گے، شعوری زندگی جو پریشان کن ہے، جو عارضی ہے، جو فکشن ہے، جو مفروضہ ہے،
اس کا ہمارے اوپر تسلط ہو جائے گا اور ہم بہت پریشان رہیں گے. عام طور سے لوگ بیمار ہیں، عام طور سے لوگ جادو ٹونا آسے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں مبتلا ہیں. لیکن آپ یقین کریں، اگر آپ کے اوپر لاشعوری زندگی کا غلبہ ہو جائے اور یقین کی دنیا آپ کے اوپر روشن ہو جائے تو پھر پریشانی اور تکالیف کا ازالہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کسی بیماری کا علاج کرنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. یہ جو شروعات ہوئی ہے اور یہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، جمع ہوئے ہیں، منشا یہی ہے. آپ تمام حضرات و خواتین سے یہ عرض کیا جائے، یہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے کہ پریشانی کا سبب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم شعور اور لاشعور کے توازن میں ناکام ہو گئے ہیں، متوازی نہیں رہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے. اس بات کو تشریح کے طور پر اس طرح بھی عرض کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دوستی سے دور ہو جاتے ہیں ان کے اوپر غم، پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں ان کو اپنا لقمہ تر سمجھ کے ان کو نگل جاتی ہیں. ہمارا منشا یہ ہے یہاں آپ سب حضرات کو جمع کرنے کا کہ آپ اپنے ماضی کو یاد کریں، آپ اور میں اپنے بچپن کو یاد کریں اور بچپن سے اس وقت تک کا زمانے کو بار بار دہرائیں کہ جب ہمارا لاشعوری نظام زیادہ طاقتور تھا اور شعوری نظام کم طاقتور تھا تو وہ دور ہمارا خوشی کا دور ہوتا ہے، بچپن کا دور. کوئی فکر نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیوں فکر نہیں ہے؟ ہمارا تکیہ تھا ہمارے والدین کے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر، اپنے اساتذہ کے اوپر، اپنے بڑوں کے اوپر، اپنے ہمدردوں کے اوپر. اور جیسے جیسے ہم دنیاوی معاملات میں زیادہ انہماک اختیار کر لیتے ہیں اسی مناسبت سے ہم پریشانی میں زیادہ گر جاتے ہیں. یعنی کوئی بندہ اگر لاشعوری طور پر اپنے آپ سے قریب ہوگا تو وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے خوشی کے اسباب تلاش کریں. اور خوشی کے اسباب یہی ہے کہ وہ تمام باتیں جو ہمیں خوش رکھتی ہیں انہیں اختیار کریں اور تمام باتیں جو ہمیں ناخوش رکھتی ہیں ان سے اجتناب اور پرہیز کریں. آپ سب ذات یہاں اکٹھے ہوئے، ایک مجلس منعقد ہوئی، کچھ معروضات آپ نے میری سنی، کچھ اور تقاریر اور باتیں آپ اور بھی سنیں گے.
میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ انسان شعور اور لاشعور سے مرکب ہے. اگر شعور اور لاشعور دونوں متوازی رہیں گے تو آدمی خوش رہے گا، بیماریوں سے بچا رہے گا، اس کے جذبات صحت مند ہوں گے اور وہ ہمیشہ خوش رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کو خوش رکھے، مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوشی کی زندگی گزاریں. اور خوشی کی زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے اوپر یقین رکھے اور کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق پہ کام آئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.